آپ کی سینیٹر مشتاق سے کیا بات ہوتی رہی، یہ ذرا بتائیں، کیونکہ جب ایک بندہ سفر میں ہوتا ہے اور پاکستانی بھی ساتھ ہوں تو بندہ دل کھول کے باتیں بھی کر لیتا ہے، اور اتنے بڑے کام کے لیے آپ جا رہے تھے، کیا گفتگو تھی، آپ کے جذبات کیا تھے اس وقت، سینیٹر صاحب کے کیا جذبات تھے، فیملی کا کیا رد عمل تھا؟ اور لازمی بات ہے ایسے کام کے لیے جا رہے ہیں، جان بھی چلی جائے گی یہ پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ایسے ملک، ایسے مطلب کہ کہہ لیں کہ ایک دشمن کے سامنے جا رہے تھے جو کہ بڑا ہی ظالم بھی ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہا جائے کہ پھر بھی آپ لوگ گئے، تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ ہمارے آپس میں جو کوارڈینیشن تھی، جو رابطہ تھا، اس میں ہم ایک دوسرے کو تو سب سے پہلے الحمدللہ خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ جی ہم جتنا لمحہ بلمحہ ہمارا سفر جاری ہے ہم اتنا غزہ کے قریب جا رہے ہیں۔ اور سینیٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر جو ہے وہ مجھے موت آ جائے تو بے شک مجھے اسی سمندر کے حوالے کر دینا، مجھے جہاں تک قریب ممکن ہو سکے وہاں مجھے لے جانا۔ اور یہی کچھ تاثرات میرے بھی تھے ان سے جب ہم ذکر کرتے تھے، اور یہی باتیں ہم اپنی فیملی کو بھی کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے اسلاف کی، ہمارے اسلام کی روایات ہیں کہ قسطنطنیہ کے اوپر بھی جب جو ہے مسلمانوں کی فوجیں گئی ہیں، افواج گئی ہیں، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ نے بشارت دی ہے، تو لہٰذا قسطنطنیہ تک جہاں تک ہو سکے مجھے وہاں، اگر میری موت بھی آ جائے تو مجھے انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے وہیں پر دفن کیا جائے۔ تو ہم نے تو اس جذبے کے ساتھ، ہم تو کفن باندھ کر نکلے تھے، ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکلے تھے، انسانیت کے لیے نکلے تھے، مسلمانوں کے لیے نکلے تھے، ان غزہ کے مظلومین کے لیے نکلے تھے جس کے لیے ساری دنیا خاموش بیٹھی تھی۔ اور الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس قافلہ استقامت سے، اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا سے، جس کے اندر دنیا بھر سے مختلف ممالک، انگریز ہوں جن کو ہم وائٹ کہتے ہیں، وائٹ پیپل کہتے ہیں، اور اس طرح سے، یا ہم دنیا کے یعنی ہر کونے سے عوام نکلی ہے، اور لوگ اپنے اپنی جو ہے وہ وسائل کے ساتھ نکلے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکلے ہیں، اور سب کو معلوم تھا کہ جس کے مقابلے میں جا رہے ہیں وہ دنیا کی بدترین قوم ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے جن کو رسول اللہ قرآن کریم نے فرمایا کہ کونوا قردۃ خاسئین، یہ بدترین بندر اور سور اور اس طرح کے لوگ ہیں جن سے کسی طرح کی انسانی ہمدردی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو اس جذبے کے ساتھ نکلے تھے، رسول اللہ نے جو بشارتیں دی ہیں اس علاقے کے لیے، ہم ان کے حصول کے لیے نکلے تھے۔ ہم بار بار جائیں گے، ہم پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ یہی جذبات سینیٹر مشتاق صاحب کے تھے، یہی جذبات میرے ہیں، یہی جذبات ہمارے باقی جو 4 افراد تھے ہمارے قافلے کے، ہم سب اس نیت کے ساتھ نکلے تھے۔ اور ہم دنیا بھر میں جہاں بھی ظلم و استبداد کا نظام ہوگا، جہاں انسانیت کو ضرورت ہوگی، جہاں پہ مسلمانوں کی ضرورت ہوگی، ہم پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے، ہم اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے، ہم اسلام کے جو ہے وہ جھنڈے کے ساتھ، ہم پاکستان کے بچے، ہم غزہ کے بچے، ہم انشاءاللہ اس کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے، اور ہم بار بار جائیں گے انشاءاللہ۔ نظامی صاحب، اس میں ایک چیز ایڈ کرتے جائیں کہ ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کوئی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں دوبارہ قافلے جو ہیں غزہ کی طرف دوبارہ جائیں، تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تو ماشاءاللہ حوصلے بڑے بلند ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اور جو کام آپ کر رہے ہیں وہ سب کے لیے سر فخر سے بلند ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ جو ظلم، جو وہاں پہ بچے کٹ رہے تھے، چیزیں ہو رہی تھی، وہ دیکھ کے ایک مسلمان کا جو ہے دل رو رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کی جرت پہ سب کو فخر ہے۔ تو اگر دوبارہ اس طرح کے قافلے جاتے ہیں تو آپ بھی جائیں گے دوبارہ بھی؟ دیکھیں، وہ جو آپ نے بچوں کی بات کی ہے، تو ہمیں کل ہی میسج آیا ہے ایک فلسطینی بچے کا، اور اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو شکریہ کا پیغام بھیج رہے ہیں، آپ لوگ نہیں پہنچ سکے لیکن آپ لوگوں نے ہمارے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے۔ اور وہ بچے جو الشفا میڈیکل کمپلیکس یا دیگر ہاسپٹلز وغیرہ میں، ہسپتالوں میں سامان کی موجودگی نہ ہونے کے سبب، عدم موجودگی کے سبب، ڈاکٹرز کے نہ ہونے کے سبب، ادویات کے نہ ہونے کے سبب سسکتے بلکتے تکلیف کا شکار ہیں، اذیتوں کا شکار ہیں، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، یعنی انستھیزیا دیا جاتا ہے، اور بغیر انستھیزیا دیے
بچوں کے ٹریٹمنٹ کیے جاتے ہیں، اعضاء کاٹے جاتے ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے، جب اگر کوئی شل لگ جاتا ہے، کوئی ان کے اوپر گولی لگ جاتی ہے، اس طرح کچھ بھی ہوتا ہے تو اصل میں تو ہمیں سلام پیش کرنے کی بجائے ہم سمجھتے ہیں کہ اہل غزہ کو سلام پیش کیا جائے، کہ جنہوں نے امت کو جھنجھوڑا ہے، جنہوں نے دوبارہ سے وہ جو معدوم ہوتی ہوئی آواز تھی اس کو دوبارہ بلند کیا ہے، اور ہم رکیں گے نہیں، ہم جھکیں گے نہیں، ہم دبیں گے نہیں، ہم انشاءاللہ تعالی ہم امت محمدیہ کی طرف سے ہم انما المؤمنون اخوہ کی بنیاد پر ہم علم بلند کیے رکھیں گے، ہم ہر حال میں ہر رستے کو اپناتے ہوئے، چاہے وہ فضائی ہو، بحری ہو یا بری ہو، ہم ہر رستے کو اپناتے ہوئے انشاءاللہ ہم نکلیں گے۔ اور ابھی 11 کشتیوں پر مشتمل اٹلی سے ایک قافلہ روانہ ہو چکا ہے اور ان قریب ترکیہ سے دوبارہ جائے گا۔ ہم آپ ہر اس میں رستے شامل ہوں گے نظامی صاحب؟ دوبارہ جائیں گے اس میں 11 والا جو قافلہ جا رہا ہے؟ اٹلی والا جو ابھی 11 کشتیوں کے اوپر مشتمل قافلہ وہ تو روانہ ہو چکا ہے کل رات سے، اس کا سارا ترتیبات بن چکی ہیں۔ اب جو ترکیہ سے انشاءاللہ جائے گا ہم اس کے اندر دوبارہ شامل ہوں گے، اور ہم تو ذاتی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس کی نمائندگی کرے، ترکیہ اس کی نمائندگی کرے، جو امت کے جو اس وقت قائدین ہیں، جو ایسے ممالک ہیں جن کے پاس آج بھی وسائل بھرپور موجود ہیں، کسی کے پاس اکانومی ہے، کسی کے پاس، پاکستان کے پاس امت کے اندر الحمدللہ نیوکلیر ڈیٹرنٹ موجود ہے، تو ہم ہر رستے کو اپنائیں۔ اور اس نظامی قضیہ صاحب ایک اس میں چیز بتائیے گا جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ غزہ کے لوگوں کا بھی آپ کو فون آیا، انہوں نے شکریہ ادا بھی کیا، تو غزہ والے جب ویٹ کر رہے تھے آپ کا اور اسرائیل نے حملہ کیا اور سب کو گرفتار کر لیا، تو وہ سچویشن کیا ہوگی؟ وہ آپ کا اس وقت ویٹ انتظار کر رہے تھے اور آپ لوگ پہنچ نہیں سکے کیونکہ وہ اسرائیلی فوج نے اور یہ سب کچھ کر لیا، تو آپ ان سے رابطے میں تھے رستے میں یا جانے سے پہلے وہاں پہ لوگوں سے؟ جی، ہم چونکہ پہلے سے اہل غزہ کے لیے آواز اٹھاتے آئے ہیں الحمدللہ پاکستان کے اندر، اور آج بھی اٹھا رہے ہیں اور آئندہ بھی اٹھائیں گے۔ جب ان لوگوں کو پتہ لگا اہل غزہ کو کہ ہم ایک قافلہ استقامت کے اندر پاکستانی لوگ شامل ہیں، تو یقین جانے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں شادیانے بجاتے تھے، وہ جو ہے نغمے ہمارے لیے گاتے تھے ساحل پر جا کر، اور روزانہ کی بنیاد پر وہ صبح نکلتے تھے اور شام تک وہاں بیٹھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے پاکستانی ساتھیوں کے لیے، پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے آ رہے ہیں، ہم جو دنیا بھر سے غزہ کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ آ رہے ہیں ہم ان کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ ہماری راہ تکتے تھے۔ ہم بے شک شاید کسی درجے میں ان کو مایوسی ہوئی ہوگی جب ہمیں اسرائیلی جاریت کا سامنا ہوا ہے اور ہم اپنے مقاصد کے اندر اس کو، یعنی مقاصد کے حصول میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن میں جرت کو سلام پیش کرتا ہوں اہل غزہ کے باسیوں کو کہ ان لوگوں نے اس کے باوجود کہا کہ آپ نے جو کوشش کی وہ اس سے پہلے نہیں ہو سکی کہ ساری دنیا اکٹھی ہو سکتی، اس فرق کے ساتھ کہ شاید صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ساری دنیا اکٹھی ہوئی، غیر مسلم اس میں اکٹھے ہوئے، اور جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے والہانہ انداز میں ہمیں خراج عقیدت پیش کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا ایک طرف اور ان کے جذبات ایک طرف، کہ جن کے لیے ہم جا رہے تھے وہ ہماری ہر کوشش کے اوپر خوش ہیں، وہ ہم سے راضی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے اس مشن کو آئندہ بھی اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے۔ حسین نظامی صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو مزید استقامت دے اس کام کے لیے، اور آپ ایسے ہی پاکستانیوں کا بھی سر فخر سے بلند کریں، اور مسلم جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا میں یقین کریں کہ جب وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو بھی جوش بھی آئے گا، اور ان کو بھی، ان کی بھی آنکھیں کھلیں گی، اور ان کو بھی پتہ چلے گا کہ ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ نکل پڑتے ہیں سر پر کفر باندھ کے۔ اور دعا یہی ہے کہ آپ سب، ہم سب جو ہے غزہ میں جائیں اور ان سب کی مدد کریں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور جو چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور آپ کے حوالے سے تو یہی ہے کہ آپ نے سب پوری قوم کا جو ہے سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔